الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب نماز والا درود پاک بآواز بلند عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے تلاوت فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق۔ واجب الاحترام سامعین ذی وقار، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماہ مبارک نبی کریم علیہ السلام کے خاص الخاص ساتھی، ان کے سرد و گرم چشیدہ، ان کی زندگی کی بہت سی آسانیوں اور کٹھنائیوں میں کبھی نہ ان کا ساتھ چھوڑنے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ آقا نامدار مفخر موجودات محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالی کے مبعوث کردہ انبیاء میں سے سب سے آخری ہیں، اور الہ العالمین کی پسندیدہ و منتخب کردہ امت کے اولین لوگوں میں وہ پہلے فرد کہ جن کے آنے سے معاشرے میں اسلام کا تعارف اور محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی دعوت کو عوامیت اور دوام ملا، وہ جناب ابو بکر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان مفسرین کے مطابق اس امت کے اس طبقے کے حوالے سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام صحابیت پر فائز فرمایا، اور مقام صحابیت پر فائز ہونے والے کی علم کی نگاہ میں جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حالت ایمان میں اس نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہو اور ان کی صحبت پائی ہو، یا تو
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ایمان لانے کے بعد ان کو دیکھا ہو، تو علم کی روشنی میں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا ہو اور حالت ایمانی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ اگر ان پر پڑ گئی ہو تو وہ صحابی بن گئے۔ یہ تو ہے صحابیت کے دائرے میں داخل ہونے کا وہ چھوٹے سے چھوٹا پیمانہ کہ جس کے حاصل کرنے پر کوئی اس مقام کو پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں پہنچنا بھی آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو منتخب کیا وہی لوگ وہاں پہنچ سکے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث قدسی نقل فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام بنی نوع انسان کے قلوب کی طرف توجہ کی اور ان میں سے انبیاء کے قلب اور پھر ان میں سے نبی آخر الزمان محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے قلب کو خاتم النبیین کے منصب کے لیے منتخب فرمایا، اور اس کے بعد پھر تمام انسانیت کے قلوب پر توجہ کی، اور پھر صحابہ کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی معیت اور نبی کے مشن کو، جد و جہد کو جاری رکھنے کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا۔ گویا روئے زمین پر اقرأ بسم ربک الذی خلق سے جاری ہونے والی محنت کی ترقی کے لیے جن افراد نے اس دور میں آنکھ کھولی تھی وہ خود سے نہیں آئے تھے، اللہ نے ان کو اس دور میں پیدا فرمایا۔ اور سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں یا اس دور کے تمام عرب کے وہ لوگ جن کو اہم مقامات پر، اہم عہدوں پر فائز کیا گیا، وہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، وہ ابو سفیان ہو، وہ عمر ابن خطاب ہوں، وہ سعد بن ابی وقاص ہوں، عثمان ابن عفان ہوں، عتبہ، عتیبہ، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں مذہب کی تقسیم اور تخصیص کے بغیر کہ جب اسلام ابھی نہیں بھی آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں کے اعتبار سے ایسا منفرد بنایا تھا کہ اس معاشرے میں جہاں ہر ایک اپنی صلاحیتوں کا زوم میں اور غرے میں رہتا تھا، وہ بھی ان کی صلاحیتوں کا معترف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ابو جہل، جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، یہ حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، لیکن اس کی حکمت و دانائی، اس کا تدبر، اس کی بصیرت، اس کی فراست، اس کی عقل، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ وحی کی محتاج تھی۔ اس نے اس تعلق کو نہیں جوڑا تو ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا۔ ابو جہل، ابو لہب قریشی ہونے کے باوجود، بڑے مناصب پر فائز ہونے کے باوجود، اس امت کی نظر میں آج زیادہ سے زیادہ کسی تہمت اور طعنے کی صورت رکھتے ہیں۔ اگر آج کسی کو ابو لہب یا ابو جہل کہا جائے تو وہ بدلے میں گالی دینے کو تیار ہوتا ہے، لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کن سے ملا رہے ہو۔ اتنی بڑی نسبت خاندانی اعتبار سے ہونے کے باوجود آج لوگ اس نام کو پسند نہیں کرتے، اس کنیت کو پسند نہیں کرتے۔ ہر گلی، ہر محلے میں آپ کو بلال نام کا ضرور مل جائے گا۔ وہ حبشے کا
ایک غلام کہ جس کے رنگ کی وجہ سے، جس کی جسمانی ساخت کی وجہ سے، نقش و نگار کی وجہ سے لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر فائز کر دیا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب اسلام قبول کیا تو اسلام نہ قبول کرنے والے ابو لہب اور ابو جہل ان کے مقابلے میں نسبی اعتبار سے کتنی ہی اعلیٰ نسبت رکھتے ہوں، لیکن بلال حبشی کے پاؤں کو لگی ہوئی گندگی کے ذرے کے برابر بھی نہ رہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نسبتیں اپنی جگہ پر موجود تھیں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ محض ان نسبتوں کی وجہ سے انہیں کچھ عہدے ملے تھے۔ مورخین اور سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے قانون تکوینی کے تحت نبی کریم علیہ السلام کے قرب کے زمانے میں ایسے افراد کو بڑی خاص تعداد میں پیدا کیا جو صلاحیتوں کے اعتبار سے ما فوق الفطرت تھے۔ انسانی آبادیوں میں جینیس یا ما فوق الفطرت افراد جو ہوتے ہیں، یعنی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لوگ، وہ عمومی معاشروں کے اندر ان کی تعداد اور تناسب جو ہے وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عرب معاشرے کے اس دور کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عربوں میں، دنیا کے کونے خدرے میں بسنے والے ان لوگوں میں جنہوں نے نبی کی معیت پانی تھی، ان کو صلاحیتوں میں وہ مقام عطا فرمایا کہ ہر 50 میں سے 5 آدمی نہیں، 45 آدمی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس قدر اعلیٰ ہوا کرتے تھے کہ لوگ ان کی معیت میں رہنا، بیٹھنا اور ان کو مناصب پر فائز کرنے کے لیے خود پیشکشیں کیا کرتے تھے، اور ان کے اندر پھر جو منتخب ہوتے تھے وہ کس قدر اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل ہوں گے۔ بے وقوفوں میں، کمزوروں میں سے طاقتور تلاش کرنا آسان ہے، لیکن جہاں سبھی عقل مند ہوں ان میں سے پھر بہترین کا انتخاب کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ جہاں سبھی طاقتور ہوں ان میں سے طاقتور ترین کا انتخاب کرنا، اس کے لیے کچھ مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، کچھ آزمائشوں سے گزرنا اور گزارنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتوں کے اعتبار سے ان سب کو ایسا بنایا تھا کہ اللہ جس دور میں انہیں پیدا کر رہے ہیں اس دور کے اکثر ان کی صلاحیتوں کے معترف ہیں، نہ صرف معترف ہیں بلکہ ان کو ان عہدوں پر فائز کرنا چاہتے ہیں جہاں پر فائز ہونے کی لوگ خواہشیں کرتے ہیں۔ 40-45 آدمی اگر کسی معاشرے میں، وہ ایسا نہیں کہ بھئی ہزاروں کے اندر 50-100 میں سے آدھا معاشرہ جو ہے، آدھے افراد جو ہیں وہ اس قدر صلاحیتوں کے حامل ہوں، تو اس قدر تعداد میں زیادتی اور اضافہ کاہے کے لیے؟ تو اس کی وجہ سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے محمد کریم علیہ السلام کو جو دین عطا فرمانا تھا، اس دین کی حفاظت کے لیے جیسا حافظہ چاہیے تھا، اس کی تفہیم و تشریح کے لیے جیسی خوبی اور طلاقت لسانی چاہیے تھی، اور اس دور کی چیزوں کو آگے منتقل کرنے کا اہتمام کرنے کے لیے جیسی خوبی اور طاقت چاہیے تھی، اللہ نے یہ سب کچھ اس دور کے لوگوں کو وافر مقدار میں عطا فرما رکھا تھا، اس لیے کہ نبی کریم نے اس دور میں آنا تھا، اور آپ کے آنے کی وجہ سے جو دین اللہ نے نازل فرمانا تھا اس کی حفاظت کا اہتمام اللہ نے آپ کے آنے سے پہلے اس انداز میں کر دیا کہ ایسی صلاحیتوں کے حامل لوگ پیدا کر دیے کہ جن کا حافظہ مضبوط اور ایسا مضبوط
کہ اپنے باپ دادا پردادا تک نہیں بلکہ کئی کئی پشتوں تک خاندان کے تمام افراد کے رشتے اور نسب اور تعلقات سے آگاہی، صرف اتنا نہیں، ان کی خصوصیات، ان کی صلاحیتیں، ان کے کارنامے، یہ سب کچھ ان کو یاد ہے، حتیٰ کہ ان کے جانور، وہ دور تھا نا کہ گھروں میں جانور ہوا کرتے تھے، سفر کے لیے ضروری ہوتا تھا، بھیڑ بکریاں پالی جاتی تھیں، بکریاں عموماً عرب معاشرے میں پالی جاتی تھیں اور ان کا دودھ استعمال ہوتا تھا، گوشت استعمال ہوتا تھا، ان کو چرایا جاتا تھا۔ تو جانوروں کی صفات، خصوصیات کہ اس گھر کے جو جانور ہیں ان میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں تک ان کو معلوم تھا کہ میرے پردادا کے پاس جو گھوڑا تھا وہ کن صفات کا حامل تھا۔ اللہ نے ایسا طاقتور حافظہ عطا فرمایا، وہ اس کی خوبیوں سے واقف ہیں، یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا تو یہی لوگ تھے کہ اللہ نے پھر ان کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کا سبب اور قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ان کو بھی بنایا، ان کے ذریعے سے دوسروں تک بھی پہنچوایا۔ اور پھر انہی میں سے مخالفین بھی تھے جو مخالف ہو گئے۔ اگر اس دور میں دین کے حامیین جو ہیں وہ تعداد میں اور صلاحیتوں میں اعلیٰ تھے تو مخالفین ان سے بڑھ کر تھے۔ ابو جہل کوئی کم نہیں تھا، ابو لہب کم نہیں تھا، عاص بن وائل کم نہیں تھا، ولید بن مغیرہ کم نہیں تھا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ کچھ بھی مخالفت کرنے والے جو ہیں یہ کمزور لوگ نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول جس کو منتخب کیا، کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اسلام لانے والوں میں سب سے پہل انہوں نے کی، پہلا نام انہی کا ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کا نام بھی آتا ہے بعض روایات میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا نام بھی آتا ہے۔ لیکن جب غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے خدیجہ الکبریٰ بیوی ہیں اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جس طرح ان کی وابستگی ہے، اور ایک خاتون ہونے کی وجہ سے معاشرے میں چاہے ان کے خاندان اور ان کی اپنی بڑی حیثیت ہے لیکن خاتون ہونے کی وجہ سے وہ اہم کردار نہیں ادا کر سکتی جو ایک مرد کر سکتا۔ گو آپ کا مال خرچ ہوا، آپ نے بڑی وفا کی، بڑا ساتھ نبھایا آپ نے خاوند کا۔ اسی طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ابھی کم سن ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ محمد کریم کی کفالت میں ہیں، وہ تو خود ابھی معاشرے میں کوئی اہم کردار نہیں ادا کر سکتے، کم سن بھی ہیں اور کفالت بھی نبی کریم ان کی کر رہے ہیں۔ زید بن حارثہ غلام ہیں، عرب معاشرہ ہے، وہاں غلاموں کی حیثیت جتنی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے۔ پہلا فرد جس کے آنے سے اللہ نے دین کو تقویت عطا فرمائی اور عرب معاشرے کے با اثر افراد میں جن کا شمار ہوتا ہے اور جن کی شہرت بالکل ویسی ہی ہے کردار کے حوالے سے جیسی کہ محمد کریم کی شہرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بعض روایات ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق الفاظ جو نقل کیے گئے ہیں آپ کے کردار کے حوالے سے بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب محمد کریم کے کردار کے متعلق گواہی دیتے ہوئے فرمائی۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ابو بکر بھی صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں اور ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ابو بکر بھی اس صفت سے متصف ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، یہی صفت ابو بکر میں بھی پائی جاتی ہے، آپ کمزوروں بے روزگاروں کو روزگار سے وابستہ کرنے والے ہیں، ابو بکر بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہیں، راہ حق میں جب کوئی پریشان حال ہوتا ہے
یعنی حق پر ہے، اور مقابلے میں اگر بڑی سے بڑی قوت بھی آ جائے تو اس کے حق کو جان لینے کے بعد محمد نے کبھی حقدار کا ساتھ چھوڑا نہیں، اس کے ساتھ تعاون ہی کیا ہے۔ تو ابو بکر نے بھی اس راہ میں کبھی طاقت کا ساتھ نہیں دیا، حق کا ساتھ دیا۔ یہ وہ کردار ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مماثل کر دیا، ایسا مماثل کر دیا کہ اگر نبوت محمد کریم علیہ السلام کا امتیازی وصف نہ ہو تو انسانی صلاحیتوں اور خوبیوں کے اعتبار سے نبی اور صدیق ایک دوسرے کے آئینہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ اس وقت صاحب حیثیت بھی تھے، عربوں میں آپ کی شہرت بھی تھی، اور آپ کو بعض اہم امور میں بڑی اہم ذمہ داریاں بھی ملی ہوئی تھی۔ تو آپ کے آ جانے سے، آپ کے اسلام قبول کر لینے سے جو نفع اسلام کو ہوا، ویسا نفع نہ سیدہ خدیجہ کے آنے سے ہوا، نہ حضرت علی المرتضیٰ کے آنے سے ہوا، نہ زید بن حارثہ کے آنے سے ہوا۔ اس وجہ سے آپ کی آمد کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کے آنے کے بعد آپ نے جو کردار ادا کیا، آپ مالدار ہیں تو آپ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور کیسے خرچ کیا ہے؟ غلاموں کو آزاد کروایا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعاون اس انداز میں کیا، آپ کے ساتھ عملی طور پر کھڑے ہوئے، دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جس میں اول دین کی خدمت کرنے والوں، محمد کی نصرت کرنے والوں میں نام جب نکالے جائیں تو ابو بکر کا نام سب سے اوپر نہ ہو، ایسا کوئی گوشہ نہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے مال خرچ کیا، غلاموں کو آزاد کروایا۔ ابو قحافہ والد ہیں، عثمان نام ہے، ابو قحافہ کنیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابھی اسلام قبول نہیں کیا، والد ہیں، بیٹے کی بہتری سوچتے ہیں، اور اپنی سوچ اور اپنے معاشرے کے مزاج کے مطابق بہتری سوچتے ہیں۔ ابو بکر، جن غلاموں کو آزاد کرواتے ہو ان میں زیادہ تر پسے ہوئے مرد ہوتے ہیں، بڑی عمر کے یا کمزور قسم کے، یا عورتیں ہوتی ہیں۔ تو ان کمزوروں اور عورتوں کو آزاد کروا کے تمہیں کیا نفع ہوگا؟ اگر آزاد ہی کروانے ہیں تو کچھ ایسے طاقتور غلام آزاد کرواؤ کہ جن کے آزاد ہونے سے تمہاری سیاسی قوت میں اضافہ ہو، وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے۔ کاہے کے لیے؟ اس کو اپنے معاشرے میں مقام اور مرتبے میں بہتری حاصل کرنے کے لیے اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ مال اگر خرچ کر کے غلاموں کو ہی آزاد کروانا ہے تو طاقتوروں کو آزاد کرواؤ۔ لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آزاد کروا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ابھی کفر کی غلامی میں ہیں، ابھی کافروں کی غلامی میں ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو بکر کی غیرت دینی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان ان کا غلام رہے، انہوں نے منہ مانگے دام دے کر ان کو آزاد کروایا۔ باپ نے مشورہ دیا تو ابو بکر نے سن کے کہا کہ ابا، میں تو اس لیے ان غلاموں کو آزاد نہیں کرواتا کہ اپنی سیاسی قوت میں اضافہ چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو آزاد کرواؤں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ رضا الہی ابو بکر صدیق کے کردار کا سبق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت سے اعتراضات بھی ہیں، وقت مختصر ہے، تفصیلی بات نہیں ہو سکے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک تیسرا لقب بھی عطا کیا ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے متعلق دو القاب معروف ہیں، ایک صدیق اور دوسرا عتیق، معروف دو القاب ہیں، لیکن قرآن نے ایک تیسرا لقب بھی آپ کو دیا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟
اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اچھا یہ بتائیے، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے رکھا تھا یا نبی کریم علیہ السلام کے آنے کے بعد تازہ کلام فرما کر نازل فرماتے تھے؟ پہلے سے لوح محفوظ میں موجود تھا، ایسے ہی تھا جیسا ہمارے پاس ہے، ایسے ہی تھا نا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے، کون سی؟ جو لوح محفوظ میں ہے، وہی ہمارے پاس آج اس شکل میں ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا۔ اب اگر یہ وہی کتاب ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو ان آیات میں، ان سپاروں میں، ان منازل میں جمع کیا ہوا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے بہت پہلے لکھ چھوڑا تھا، لکھ کے محفوظ کر دیا تھا۔ اور اس میں یہ آیت بھی موجود تھی یا اللہ نے یہ آیت بعد میں شامل کی؟ موجود تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور اسی کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقام کے اعتبار سے جس طرح محمد کریم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اسی طرح جناب ابوبکر صدیق کے متعلق یہ کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کون؟ ابوبکر صدیق، یعنی انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل، سب سے فضیلت والا انسان کوئی اگر ہے، بشر ہے، تو ابو بکر ہے۔ کیسے نہ ہو جس کا قرآن میں اس انداز میں ذکر کیا جا رہا ہو، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب ان دونوں میں سے، غار میں اور کوئی تیسرا نہیں تھا، ان دونوں میں سے دوسرے محمد کریم علیہ السلام تھے، ثانی اثنین، اور محمد کریم نے اذ یقول لصاحبہ، جب کہا لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہاں ابوبکر صدیق کے متعلق صاحب کہنا یہ اللہ کی طرف سے آپ کا تیسرا لقب ہے جس کو صاحب کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب سے قرآن میں محفوظ رکھا ہے؟ جب سے قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، تب سے یہ آپ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محفوظ رکھا ہے، اور جب ضرورت پیش آئی تو اللہ نے نازل فرمایا۔ آج ہمارے پاس ہے، قرآن موجود ہے، کوئی قرآن ایسا ہے کہ جس میں یہ آیت نہ ہو؟ بہت سے لوگوں کی خواہش تو ہے، ان کا دل جلتا ہے، کڑتا ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ قرآن میں سے ان چیزوں کو کھرچ کھرچ کر نکال دیں۔ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن میں ایسی چیزوں کے ہونے پر اس قدر غیظ و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی حقانیت کا انکار کر دیتے ہیں ایسے بھی ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے بھائی۔ جس سینے کا مقدر ہے کہ بغض کی آگ میں جلتا رہے، اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ کیا کریں ان کے بارے میں بھائی؟ وہ میں مثال اکثر دے دیا کرتا ہوں، مر گیا ہوا ویسے وہ کراچی کا ایک تھا،
وہ رمضان المبارک میں غالباً ٹی وی کی نشریات جو آ رہی تھیں ان میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، حدیث مبارکہ ہے، سنی ہوئی ہے؟ اس حدیث مبارکہ کے متعلق کوئی اختلافی بات نہیں، البتہ اس میں ایک نکتہ ہے، وہ آخر میں عرض کروں گا اور پھر نماز کی تیاری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جن عالم کو یہ بیان کرنے کی توفیق دی، ان کے ساتھ ہی وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ صاحب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک گھوڑے کی سموں کا صدقہ ہے۔ مر گیا ہوا وہ آدمی، سنا ہوا ہے آپ نے، یہ قریب سنا ہوا ہے نا، مشہور ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی تو اس نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ حدیث جو ہے جن کی شخصیت کے متعلق آپ پڑھ رہے ہیں یہ ان کے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری ممدوح شخصیت کے متعلق، جن کے متعلق ہمارا عقیدہ امامت کا ہے، ہم نظریہ امامت کا رکھتے ہیں، یہ ان کے متعلق حدیث کہی گئی۔ اس پر اعتراض ہوا، کوئی بات چیت وہاں تھوڑی سی مخالفت کے انداز میں ہوئی، اختلافی انداز میں ہوئی، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے اجازت لے کر اٹھے اور چلتے بنے، اور وہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد وہ ایک محفل میں گئے، اپنوں میں ایک محفل تھی، ان میں پہنچ گئے۔ قرآن نے بھی پھر تصویریں کھینچ کی بتائی ہیں نا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اس نے بھی یہی کردار ادا کیا۔ جب اپنوں میں جا کے بیٹھا تو ان کو جا کر کہنے لگا کہ دیکھو، جس محفل میں ان کا ذکر خیر ہو رہا ہو وہاں سے اپنی براءت کا اظہار کر کے اٹھ کر چلے آنا ہمارا بہترین تبرع ہے۔ گویا اس نے یہ کہا، ببانگ دوہل کہا کہ اس پروگرام میں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، بالخصوص سیدنا عمر فاروق کے متعلق مدح کے کلمات کہے جا رہے تھے، تعریفی کلمات کہے جا رہے تھے، تو اس سے صبر نہ ہوا، برداشت نہ ہوا کہ وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر چلتا بنا، یعنی اپنی طرف سے اس نے تبرع کیا۔ اور پھر وہاں پر اپنوں میں جا کے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ یہ سارا واقعہ آپ نے ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، باخبر لوگ ہیں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ ہوا، محرم آیا۔ رمضان اور محرم میں کتنے مہینوں کا فرق ہے جی؟ حساب کرنا پڑتا ہے، شوال، ذیقعد، ذی الحج، چوتھا مہینہ محرم الحرام میں ایک واقعہ ہوا کراچی کے اندر، بتایا آپ کے علم میں ہے، جس پر بہت زیادہ واویلا بھی ہوا۔ انہوں نے اپنی عبادت کے دوران وہی عمل کیا جو وہ ہر اپنی عبادت کے دوران کرتے ہیں، لیکن اس عمل کو ایک پاکستان کے میڈیا ہاؤس کے کیمرے نے محفوظ کر کے چلا دیا۔ اب اس کو اتفاق کہیں یا اس کو جان بوجھ کر کی جانے والی حرکت کہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ انہوں نے پہلی بار کراچی کے چوراہے پر کھڑے ہو کر ایسی کوئی بات کی ہو، کتاب پکڑی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق، کیونکہ ان کے ہاں جن شخصیات پر وہ لعنت کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر وہ لعنت نہ کریں تو ان کی عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی۔ بالخصوص خلیفہ ششم، خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ، ان کے والد اور ان کے بیٹے سمیت، اس سے وہ شروع کرتے ہیں، بہانہ اس کو بنا کر باپ اور دادا تک وہ لعنت بھیجتے ہیں،
اور یہاں پر بس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اسی ماہ کے اندر کچھ عرصے کے بعد اسلام آباد میں ایک محفل ہوئی، اور وہاں انہوں نے اسی فدق کا رونا رویا جو وہ روتے رہتے ہیں، اور اس رونا روتے ہوئے انہوں نے معاذ اللہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی تکفیر کا اظہار کر دیا، جو کہ ان کے عقیدے کا ایک پوشیدہ حصہ ہے۔ یہ فضا جب بنی تو پاکستان کے اہل سنت کی بھی سوئی ہوئی غیرت جو ہے نا تھوڑی سی ایسے مطلب جاگی، اس طرح اس کو جی میں آتے نا کوسی دان دی پوچھلتے چک پاؤ تو انگڑائی گھندے تھوڑی دیر واسطے۔ یہ پاکستان دا ستا ہویا سنی کوسی داند جڑا آئی نا انہی پوچھلتے چک جو پیا تے یہی کھڑا تھیا تھوڑی دیر واسطے۔ وہ جلوس نکلے، مدح صحابہ کا جلوس کراچی میں شروع ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، یقیناً اپنی آخرت کو بنا گئے ہیں ڈاکٹر عادل خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، یقیناً بڑے بلند مقام پر ہیں، جیسی اللہ نے ان کو موت دی ہے شہادت کی، سبحان اللہ۔ انہوں نے محنت کی، اور کراچی شہر میں ایک مرتبہ تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، خلفائے اربع اور خلیفہ پنجم، خلیفہ ششم، عشرہ مبشرہ، سابقون الاولون، ان کے قصیدے، ان کے نعرے جب گونجے نا کراچی شہر کے اندر، تو وہ جو تھا، وہ جو کہتا تھا کہ جس محفل میں ان کا ذکر خیر ہو ہم وہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں، اس سے برداشت نہ ہوا، وہ دنیا سے ہی اٹھ گیا۔ ہاں جی، وہ دنیا سے ہی اٹھ گیا۔ اسی عرصے میں کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال جہاں بھی ان کا ہوتا ہے پہنچ گیا، وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا، پہنچ گیا وہاں پہ۔ تو اس پر کچھ ساتھیوں نے لکھا اس انداز میں، تو میں نے اس پہ کچھ تھوڑا سا اضافہ کیا۔ میں نے کہا بھائی جن کو تکلیف یہاں پر ان کا ذکر خیر ہونے پر ہے، اور جس محفل میں ان کا ذکر خیر ہو یہ وہاں بیٹھتے نہیں، تو جب بروز حشر اگر بالفرض والمحال، اول تو ایسا ممکن نہیں ہے، ہمارا یقین ہے کہ بھی اے تا جنت ویندے نہیں، پکی گال ہے، ٹھیک ہے، بالفرض والمحال اگر اللہ انہیں بھیج بھی دے تو جہاں ان کا ذکر خیر ہو یہ تو وہاں نہیں جاتا جہاں وہ خود موجود ہوں گے۔ اتھا ورسی آپ آخسی میں کچھ جہنم میں گھن چلو جنت میں نہیں بھیجا تھا، وہ پہلے سے کھڑے تھے۔ تو جنہوں نے اپنے لیے خود جہنم کو مقدر کر لیا ہے، ہم ان کے بارے میں کیا کہیں بھائی، ہم کیا کر سکتے، ہمارے تو بس سے باہر ہے۔ بس یہی ہے کہ یہاں پر دنیا میں بغض صحابہ کے آگ میں ان کا سینہ جلتا ہے، جہنم میں اللہ کی عذاب کی آگ میں جلے گا۔ جس زبان سے بد زبانی کرتے ہیں وہ زبان جلے گی، جس دماغ میں یہ خناس گھومتا ہے وہ دماغ کھولے گا، اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ایندھن۔ اس میں ہمیں کوئی شک و شبے والی بات نہیں، بالکل۔ جو ایسی بد زبانی کرتا ہو صحابہ کے متعلق اور ان شخصیات کے متعلق جن کا ذکر قرآن اس انداز میں کر رہا ہو، قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک قرآن کی کسی ایک حرکت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو قرآن کی ممدوح شخصیات پر، قرآن کی تعریف کردہ شخصیات پر ہرزہ سرائی کرتا ہو، بکواس کرتا ہو، ہذیان بکتا ہو، اور جن کو اللہ اپنے حبیب کا صاحب کہتا ہو، یہ ان کی تکفیر کرتا ہو، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو قرآن کا انکار کرے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر قرآن کا انکار کرنے پر بنو ہاشم کے بڑے بڑے سردار مسلمان نہیں رہ سکے، ان کی نسبت ان کے کام نہیں آ سکی، تو آج کے سرداران ہیں جی، آج کے عہدیداران، آج کے افسران، اور آج کے یہ بڑے بڑے پگڑوں والے ہیں جی، بڑی بڑی علمی اسناد رکھنے والے، یہ صحابہ کے بارے میں بغض رکھ کے، یہ صحابہ کے متعلق بکواس کر کے، اور یہ قرآن کے متعلق اس قسم کے عقائد رکھ کے
یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، یہ اسلام کے دائرے میں رہ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں نا بھائی، ناممکن سی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جس مقام پر کوئی اپنی مرضی سے نہیں پہنچ سکتا، جس مقام پر اللہ جسے چاہے اسی کو پہنچاتا ہے، اور یہ اللہ کا ہی انتخاب تھے۔ صحابہ کی ساری جماعت، اور اس جماعت کے سرخیل ابو بکر صدیق تھے۔ سادہ سی بات، جماعت صحابہ کی سرخیل کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا اس موقع پر کہ جب نبی تنہا ہے، ایک سفر درپیش ہے، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، بنو ہاشم کے بڑے بڑے آپ کے ساتھی اور دوست موجود ہیں۔ اللہ نے سب کو الگ کر کے نبی کا ساتھ دینے کے لیے ابو بکر کو منتخب کیا۔ کس کو منتخب کیا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی اگر اللہ کا حکم اور اذن نہ ہوتا تو کبھی اپنی خواہش پر ابو بکر کو ساتھ نہ لے کر جاتے۔ میں نے خود تو یہ روایت نہیں پڑھی، لیکن جن سے سنا ہے وہ لوگ ثقہ ہیں، وہ راوی ثقہ ہیں۔ اپنے عم مکرم سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ان سے سنا یہ روایت، کنز العمال میں غالباً نفخات الطیب میں بھی یہ حوالے انہوں نے پیش کیے تھے، میں تحقیق تو نہیں کر سکا، لیکن ان پر اعتماد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے 3 مرتبہ سوال کیا، سألت اللہ ثلاثا، کہ میں نے اللہ سے 3 مرتبہ سوال کیا کہ اللہ میرے بعد خلافت کی مسند پر علی کو متمکن فرما دیں۔ اللہ نے 3 مرتبہ انکار کیا، سوائے ابو بکر کی اللہ کسی پر راضی نہیں۔ نبی نے اپنی خواہش پر نہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یار لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں تو عمر کا مرتبہ جو ہے ابو بکر سے بھی بڑھ گیا۔ تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بے وقوفوں والی بات ہے یہ سوچنا اور کہنا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اگر نبوت جاری ہوتی تو ابو بکر کے نبی بننے میں تو شک ہی نہیں تھا، جو پہلے روز سے نبی کے ساتھ ہے، کہ نبی اور صدیق جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا ان کے درمیان صرف مقام نبوت کا فرق ہے، ورنہ کردار میں، افکار میں، اطوار میں یہ ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کہ محمد اور ابو بکر یعنی عمل کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے سارا عرب معاشرہ جو گواہی دیتا ہے ایک جیسی گواہی دونوں کے متعلق ملتی ہے۔ 40 برس جناب محمد کریم نے گزارے نبوت سے پہلے کے، اور 37 سے 38 برس کے درمیان کا عرصہ ابو بکر صدیق نے گزارا ہے۔ دونوں کے متعلق جو گواہیاں ہیں وہ ایک جیسے، بالکل ایک جیسے الفاظ میں ملتی ہیں آپ کے کردار کے متعلق۔ میں نے عرض کیا مہمان نوازی، صلہ رحمی، غربا، مساکین اور یتامہ کے ساتھ تعاون، اور مصیبت زدوں کے ساتھ، پریشان حالوں کے ساتھ کھڑے ہونا، حق پرستوں کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ابو بکر صدیق کا بھی شیوا تھا اور محمد کریم کا بھی شیوا تھا۔ تو جن میں اتنی مواصلتیں ہوں، جو پہلے روز سے ساتھ ہیں، جو قبل اسلام بھی دوست ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد کرنے والوں میں سب سے پہلے ایسے ہیں کہ جن پر جیسے ہی دعوت پہنچی تو بجائے ایک لمحے کے لیے سوچنے اور تعطل اختیار کرنے کے فوراً اسلام قبول کر لیا اور دعوت قبول فرمائی۔ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے نبی بننے میں تو شک ہی نہیں تھا کہ پہلے روز سے ساتھ ایسے ہیں جیسے سایہ ہوتا ہے۔ عمر کے متعلق ہو سکتا تھا کہ یہ مقام و مرتبے میں چاہے دوسرے نمبر پر ہیں، لیکن شک و شبہ یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ مسلمانوں کے بدترین دشمنوں میں تھے، بدخواہوں میں۔ اور جو واقعہ اسلام قبول کرنے کا آتا ہے سارا آپ حضرات نے سنا ہوا
کہ جس وقت گھر سے نکلے ہیں تو ارادہ کیا ہے؟ ارادہ تو جان لینے کی غرض سے نکلے ہیں۔ رستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو پھیر دیا، نبی کی دعا رنگ لائی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن حشام۔ نبی کی دعا رنگ لائی، نبی کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی دعا پر یہ جواب دیا کہ عمر کے دل کو پھیر دیا، اس کو اسلام کا خادم بنا دیا۔ لیکن عمر فاروق، ان کے متعلق اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس سے ابو بکر کی شان میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی، وہ پھر بھی اول ہی رہیں گے۔ وہ ابو بکر کہ جن کی ہجرت کی یہ 3 دن، ان 3 دن کی سعادتوں کو عمر اپنی زندگی بھر کی نیکیوں سے بدلنے پر تیار ہے، وہ ابو بکر کیسے اپنے عہدے میں تنزلی آنے دے سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام ان کے لیے منتخب کیا وہ اسی مقام پر ہیں، اسی پر رہے، اور اسی پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اٹھائے گا۔ جس طرح دنیا میں نبی کے ساتھ تھے، اللہ نے قبر میں بھی وہی ساتھ دیا اور حشر میں بھی یہی ساتھ عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، وقت مختصر تھا، میں جو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں ان کو سارا تو نہیں بیان کر سکا، ایک حصہ کچھ اس کے متعلق بیان ہوا۔ زندگی رہی، کبھی موقع ملا اور آپ حضرات کی سماع خراشی کا موقع دوبارہ میزبانان نے عطا کیا تو پھر انشاءاللہ ان آیات کے حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ الہ العالمین میرا اور آپ کا سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے، اور مولا کریم نے جو کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے اعمال و اطوار و افکار کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیں، پھر نماز کی تیاری۔